ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، ابھی آپ کو لیے چلیں گے. اس وقت سینٹ کا اجلاس جاری ہے، براہ راست کارروائی دیکھیے. چیئرمین صاحب ہم بالکل آداب سے بات کر رہے ہیں، وہ بیچ میں بولی جا رہے ہیں تو جواب تو دینا پڑے گا نا جناب. جواب تو دینا. میں کوئی بات میں نے نہیں کی. آپ نے تو جیب میں ہاتھ ڈالا ہوتا، ہم نے تو بولا ہی نہیں ہے کبھی. نہیں میں نے نہیں کہا میں نے بات نہیں کی. میں ایسے بات نہیں کرتا، آپ کی طرح میں نہیں کرتا. جناب چیئرمین صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو مگر کسی کا خون نہ بہے. جن کا زیادہ خون گرا ہے وہ زیادہ ہی چیخیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو تو مطلب ایک قسم کا پلیگ فیلڈ مل چکا ہے، تو یہ کوشش کریں. یہ 17-18 مہینے حکومت کی، کچھ تو کر لیتے نا. ابھی کچھ کرے، تھوڑی سی سیکیورٹی ہمیں دے. الیکشن کرے، کل کرے ہمارے ساتھ. زیادہ دیر نہیں چاہیے ہمیں ان سے الیکشن لڑنے کی. مطلب تو سر یہ کیوں یہ حقیقت نہیں ماننا چاہ رہے؟ ریزولوشن پاس ہو گیا تو میرے خیال سے کیوں نہیں ماننا چاہ رہے؟ تھینک یو جی. آپ لوگ جی سینیٹر تھینک یو. تشریف رکھیے ہدایت اللہ خان صاحب. آنریبل سینیٹر بہت عرصے بعد بات کرتے ہیں. جی بیٹھیں، تشریف رکھیں سیکرٹری جنرل صاحب. دلاور خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ریزولوشن انہوں نے وہ کیا، ہم ان کو پورا سپورٹ کرتے ہیں اس بات پہ. افنان اللہ سر ہمارے بھائی ہیں اور ان کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر دیکھیں، ہم تو اللہ کا شکر ہے اپنی تیاری 2018 سے سارے ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. ان کی پارٹی کو زیادہ پرابلم پڑا ہوا ہے کہ کبھی بیٹ غائب کر دیتے ہیں تو کبھی بال غائب کر دیتے ہیں. سر ہمیں نہیں ہے، ہم اپنے حساب سے پورے برابر ہیں. ہم نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے. سر جو اس وقت جو فضا بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ہے وہ شاید ان کو معلوم نہیں ہے. نہ اس طرح کی سردی پنجاب میں پڑتی ہے جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پڑتی ہے. اور جو اس وقت لہر جو دہشت گردی کی وہاں چلی ہے وہ سر کسی سے چھپی نہیں ہے. اس وقت جو قربانیاں ہمارے لا اینڈ آرڈر جو ہمارے ادارے ہیں وہ دے رہے ہیں سر، وہ کسی کے سامنے ڈکی چھپی نہیں ہے. سب سے پہلے تو سر آپ کو میں یہ بتاؤں، 12 ربیع الاول کو جو مستنگ میں ثانیہ ہوا، 50 سے زیادہ شہید ہوئے سر، کوئی 90 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. اسی طرح اسی دن زوب میں ہمارے اداروں پہ سر اٹیک ہوا، خودکش اٹیک ہوا ادھر بھی. تو سر یہ جو نا ایک چیز ہے کہ کم سے کم ریالٹی کی طرف جائیں، اور ریالٹی کے بغیر جو بات کرنا ہے نا وہ مناسب بھی نہیں ہے. اور یہ سر ہم سارے کولیگز ہیں، ہم ایک فیملی کی طرح ہیں. اور آپ جیسے ابھی ایک چیز ہے سر، ابھی فوگ ہے، وہ بولتے ہیں جہاز لینڈ نہیں کر سکتے، بولتے ہیں جہاز لینڈ کرو. کیسے کرتے ہیں سر؟ سارے کینسل ہو رہے ہیں. تو مطلب ایک سر یہ دیکھیں گلوبل وارمنگ ہے. ویدر آپ دیکھیں آج ہمارے برج جو ہیں ان کو 20-20 30-30 میٹر اوپر کیے جا رہے ہیں کیونکہ پانی کا فلو بڑھ گیا ہے. 200 سال میں اس طرح کا پانی آیا نہیں ہے. تو سر ریالٹی کی طرف ہم بات کریں. اس وقت جو دہشت گردی ہے سر، بولتے ہیں نا جس زمین پہ آگ جل رہی ہوتی ہے اسی زمین کو معلوم ہے. شاید اس وقت پنجاب میں وہ سچویشن نہیں ہے، اس لیے ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. مگر دیکھیں جو آواز اس وقت آ رہی ہے وہ خیبر پختونخوا سے آ رہی ہے اور بلوچستان سے آ رہی ہے. ہم اپنا بول رہے ہیں، ان کی مرضی، وہ جو بات کریں ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اب ڈیفینڈ کریں اپنے بات کو. جیسے ورلڈ وار 2 کا انہوں نے کہا یا کسی بھی وقت کا کہا، 2008 کا بھی کہا اور سردیوں کا بھی بتایا. جو ہم سر جیسے میں ہوں، ہمارے منظور خان ہیں، ہم ٹھنڈے علاقوں سے سر کوئٹہ سے الیکشن کر رہے ہیں. تو ادھر تو مائنس سر 10 12 8 اس طرح چلا، نہ گیس ہے نہ لکڑی ہے نہ کچھ ہے. کس طریقے سے ہمارا ووٹر ہے ہی نہیں سر، چلا جاتا ہے مائگریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا سندھ کی طرف چلا جاتا ہے، آپ کے ہب کی طرف چلا جاتا ہے. تو سر جو ہمارے پرابلمز ہیں ہم اپنے پرابلم سمجھتے ہیں. اور سر ابھی آپ کے سامنے یہ جو ہے مولانا صاحب کے اوپر جو اٹیک ہوا اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اس وقت دیکھیں ہم لوز نہیں کر سکتے، کوئی بھی لیڈر کوئی بھی چیز نہ ہمارا ملک افورڈ کر سکتا ہے. میں صرف یہ بولتا ہوں سر، میں دلاور خان صاحب کے ساتھ ہوں، میں ان کو پورا سپورٹ کرتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں ہمارے جو الیکشن کمیشن ہے اس پہ غور کریں گے اور ضرور کوئی اچھا ڈیسیجن اس پہ لیں گے. تھینک یو. آنریبل منظور صاحب جی. مسٹر چیئرمین، ہمارے بھائی نے بات کی کہ لال صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ انسان نے مرنا ہے جب دنیا میں آتا ہے. بالکل یہ ہمارا ایمان ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے. لیکن اللہ پاک نے اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو سوچ دی ہے، اس کو فکر دی ہے. سامنے کڈا ہے، میں کڈے میں جب مارتا ہوں تو میرا خیال پھر لوگ کہیں گے کہ یہ ڈر گیا کڈے میں جب کیوں نہیں مارا. تو یہ بیوقوفی والی بات ہوگی کہ میں کڈے میں جب ماروں گا. مسٹر چیئرمین دیکھیں، ہم نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی مسٹر چیئرمین کہ ہم سردی کی وجہ سے جو ہے نا الیکشن سے جا رہے ہیں. جیسے کہ ہمارے دوستوں نے ابھی کہا، دھڑنگن کا واقعہ تھا، مستنگ کا واقعہ تھا، جو کا واقعہ تھا، خیبر پختونخوا کا واقعہ تھا. مسٹر چیئرمین ہم
रियलिटी पे बात करने वाले लोग हैं। हम तकरीबन जब से पाकिस्तान बना है ये वही सर्द इलाके हैं, चाहे पश्तून हो चाहे बलोच हो, हम उसमें जिंदगी गुजार रहे हैं, चाहे अगर वहां पे गैस हो भी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है। सेनेटर हिदायतुल्लाह इजहार ख्याल कर रहे थे। आपको बताएं कि इससे कबल करारदाद मंजूर की गई। सेनेट ने मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर की है और इसके ऊपर इस वक्त सवाल जवाब और बहस का सिलसिला भी जारी है। सेनेटर दिलावर खान ने आम इंतखाबात में मुलतवी कराने की करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया है कि अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है, इस वजह से उन इलाकों की इलेक्शन अमल में मुश्किल जो है पेश आ सकती है। इसके साथ सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है, ये भी मौक़िफ़ उसमें इख्तियार किया गया है। बाज़ सियासी जमातों और रहनुमाओं को लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि साजगार माहौल फराहम करना पूरे इलेक्शन प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है और फिल वक्त इलेक्शन को जो है मुलतवी किया जाए और साजगार माहौल को देखते हुए इलेक्शन की नई तारीख का ऐलान किया जाए। इस वक्त चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी है। सेनेटर दिलावर खान का इजहार ख्याल करते हुए ये कहना था कि आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पेश की है, जिसमें यह कहा गया है कि अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है, इस वजह से उन इलाकों की इलेक्शन अमल में शिरकत मुश्किल है, जबकि इलेक्शन रैली के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों के थ्रेट अलर्ट्स भी हैं। दिलावर खान ने कहा है कि JUIF के अरकान और मोहसिन दावर पर भी हमला हुआ है। KP और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए, जबकि मलवली को भी तशवीश है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।